اگر کوئی شخص دل اور دماغ سے نہیں نکل رہا، ہر وقت اس کی یاد آتی ہے، تو اسے صرف محبت مت سمجھو، بلکہ یہ 5 اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا اشارہ، بار بار خیال آنا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت بنا کوشش کے آپ کے دماغ میں آتا رہے، نہ آپ اسے یاد کرنا چاہیں، پھر بھی اس کا خیال دل میں آ جائے، تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، دلوں کا آپس میں ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ارواح لشکر کی طرح ہے، جو آپس میں مل جائے تو الفت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ روحیں آپس میں پہلے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بار بار یاد آئے تو یہ روحانی کنیکشن کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اشارہ، خواب میں بار بار آنا۔ اگر وہی شخص آپ کو خواب میں بھی نظر آنے لگے بار بار، تو یہ اور گہرا اشارہ ہے۔ سنی علماء لکھتے ہیں کہ خواب میں آنا اکثر دل کی گہرائی اور روحانی لگاؤ کی نشانی ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر خواب صاف اور بار بار ہو، تو سمجھ لو کہ دل اس شخص کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ تیسرا اشارہ، بنا وجہ بے چینی ہونا۔ اگر آپ اچانک بے چین ہو جاتے ہیں، دل گھبرانے لگتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کیوں، پھر یاد آتا ہے وہی انسان، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ سنی کتابوں میں دل کی حالت کو بہت اہم بتایا گیا ہے۔ دل جب کسی سے جڑ جاتا ہے تو اس کی حالت کا اثر آپ پر بھی پڑتا ہے، یعنی اگر وہ شخص پریشان ہو تو آپ کو بھی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ چوتھا اشارہ، دعا میں خود بخود یاد آنا۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بنا سوچے اسی شخص کا نام زبان پر آ جائے، تو یہ بہت گہرا اشارہ ہے، کیونکہ دعا دل کی سچائی سے نکلتی ہے۔ سنی علماء کہتے ہیں، جس کا ذکر دعا میں آ جائے وہ دل میں گہرائی سے بسا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر دعا میں اسے یاد کریں تو سمجھ لو کہ وہ آپ کے دل میں خاص جگہ رکھتا ہے۔ پانچواں اشارہ، بھولنے کی کوشش کرنا لیکن نہ بھول پانا۔ آپ کوشش کرتے ہیں، خود کو سمجھاتے ہیں، دماغ کو بزی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی شخص بار بار یاد آ جاتا ہے، تو یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ سنی کتابوں میں دل کو بہت اہم بتایا گیا ہے، کیونکہ دل ہی اصل میں انسان کو جوڑتا ہے۔ اگر دل کسی سے جڑ جائے تو اسے الگ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر یہ 5 باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ یہ صرف سوچ نہیں، بلکہ دل اور روح کا معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر جڑاؤ حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے دل کو شریعت کے دائرے میں رکھو، کیونکہ ہر محبت رحمت نہیں ہوتی، کچھ محبتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں۔ ہر چیز میں اسی کا خیال آنا۔ آپ کہیں بھی ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بات سنتے ہی اسی شخص کی یاد آ جائے، کسی کا نام سنو، اس کی یاد، کسی جگہ جاؤ، اس کی یاد، یہ دل کا گہرا لگاؤ ہے۔ سنی علماء لکھتے ہیں، جب دل کسی کی طرف پوری طرح جھک جاتا ہے تو انسان ہر چیز کو اسی سے جوڑنے لگتا ہے۔ اکیلے میں اسی سے باتیں کرنا، آپ اکیلے بیٹھے ہو اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے لگے جیسے وہ سامنے ہو، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ شخص آپ کے دل میں بس چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل جس چیز میں مشغول ہو جائے، انسان اسی میں کھویا رہتا ہے۔ اس کی خوشی میں خوشی اور غم میں غم۔ اگر وہ خوش ہو تو آپ کو سکون ملے، اگر وہ پریشان ہو تو آپ کا دل بھی بھاری ہو جائے۔ یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا جڑاؤ انسان کو دوسرے کے احساس سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خاموشی سے دعا کرنا، آپ کسی کو بتائے بنا چھپ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی کامیابی، اس کی خوشی، اس کی حفاظت، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ سنی کتابوں میں ہے، خاموشی سے کی گئی دعا میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ دل کی سچائی ہوتی ہے۔ اس کے بنا سب ادھورا لگنا، آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن پھر بھی دل خالی لگے کیونکہ وہ شخص پاس نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ دل اس پر ٹک چکا ہے۔ لیکن یہی سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے۔ بہت ضروری بات، اسلام میں محبت حرام نہیں ہے، لیکن ہر محبت کا طریقہ حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو گناہ کی طرف لے جائے تو یہ رحمت نہیں، آزمائش ہے۔ سنی بریلوی علماء ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں کہ دل کو شریعت کے دائرے میں رکھو۔ کیا کرنا چاہیے؟
اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا تو یہ 5 کام کرو۔ نماز کی پابندی کرو، دل کو سکون ملے گا۔ درود شریف زیادہ پڑھو، دل صاف ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو دل سے نکال دے۔ خود کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ حرام محبت دل کو توڑ دیتی ہے۔ حلال راستہ اپناؤ، اگر نکاح ممکن ہے تو اسی کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، ہر وہ چیز جو دل میں بس جائے وہ ضروری نہیں کہ آپ کی تقدیر میں ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے نہیں ہے تو چاہے کتنا بھی چاہو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دل اور دماغ سے نہیں نکل رہا تو یہ 5 اشارے سمجھ لو، لیکن فیصلہ ہمیشہ شریعت کے مطابق کرو، کیونکہ اصلی کامیابی دل کی نہیں آخرت کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔